بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یہ آخر میں بمعنی ہو کی قید سے ایک مثال نکالی تھی، کرہت کراہتی، کہ بمعنی ہو کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل مفعول مطلق کے معنی پر مشتمل ہو، لہذا وہ مصادر جن کا معنی افعال میں نہیں پایا جا رہا وہ خارج ہو جائیں گے۔ جیسے ایک مثال آپ لوگوں نے اس کی پڑھ لی تھی، ضربتہ تأدیباً، ضربت فعل اور تأدیباً مصدر میں معنوی اعتبار سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ ضربت والا فعل یہ تأدیب کے معنی پر مشتمل نہیں ہے، تو بے شک ضربت یہ ایک فعل ہے جو مذکور ہے تأدیباً مصدر سے پہلے، لیکن چونکہ یہ ضربت تأدیباً کے معنی پر مشتمل نہیں، اس وجہ سے بمعنیٰ کی قید سے یہ خارج ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال بھی اس سے خارج ہے، اور وہ ہے کرہت کراہتی۔ کیا ہے؟ کرہت کراہتی بھی اسی قید سے خارج ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کرہت فعل کراہتی میں جو کراہت ہے اس کے معنی پر مشتمل نہیں ہے۔ اب کیوں مشتمل نہیں ہے؟ اس کی وضاحت کل آپ لوگوں نے پڑھ لی تھی کہ کرہت کراہتی میں جو لفظ کراہتی ہے اس میں دو اعتبار ہیں، اس کو ایک مثال سے سمجھ لے۔ کل جیسے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ ایک کام ہوا ہے، وہ کام مکروہ بن گیا آپ کے لیے۔ ایک کام ہوا ہے اور وہ کام کیا ہو گیا؟ آپ کے لیے مکروہ بن گیا، آپ کے لیے ناپسندیدہ بن گیا، تو آپ اپنے اس کام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جی کرہت کراہتی۔ جیسے محبت کا لفظ ہے، اس کے الٹ کیا ہے؟ محبت مصدر ہے۔ محبت کا لفظ یہ محبوب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں احببت محبتی، آپ کیا کہتے ہیں؟ احببت محبتی۔ احببت فعل فاعل ہے، محبت یہاں پر محبوب کے معنی میں، جیسے کراہت مکروہ کے معنی میں، تو محبوب الگ ہے اور احببت الگ ہے۔ اس احببت کا کوئی تعلق محبوب کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو محبت ہے جس کا اطلاق ہم کر رہے ہیں کس پر ہو؟ محبوب پر۔ وہ لفظ محبت جس کا اطلاق ہم ابھی کر رہے ہیں اس مثال میں وہ الگ ہے، اور احببت جو فعل ہے وہ الگ ہے۔ احببت یہ مکمل طور پر ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہو جائے گا؟ اس کا فعل الگ ہے، اس کا فاعل الگ ہے، اس کے لیے مصدر الگ ہے، اس کے لیے مصدر بھی اس مقام پر الگ ہے، اور یہ محبت ایک الگ چیز ہے، اور یہاں اس کا مصداق محبوب ہے۔ تو احببت محبتی کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ میں نے اپنے محبوب سے محبت کی۔ تو یہ محبت اور احببت ظاہری اعتبار سے یہی لگ رہا ہے کہ دونوں ایک ہی لفظ سے سارے بنے، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن احببت وہ الگ ہے، اس کا فاعل جس محبت کے فعل کے ساتھ مصدر کے ساتھ قائم ہے وہ یہ والی محبت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک الگ محبت ہے۔ اور یہ جو محبت کا لفظ یہاں پر ہے یہ محبوب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ اس کی ایک اور مثال، شربت شرابی۔ شربت شراب، شراب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پینا۔ شرب کا معنی ہے نا، ہاں، شربی کر لو، شراب کر لو۔ اب شراب کس کو بولتے ہیں؟ جس کو پیا جاتا ہے، جس کو پیا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں شربت شرابی، ہے میں نے اپنا مشروب پیا، میں نے اپنا مشروب پیا۔ تو یہ شراب کس کے معنی میں ہے؟ مشروب کے معنی میں۔
شرب تو فعل ہے، اس میں اس کا فاعل ہے، اور یہ فاعل جس شرب والے معنی کے ساتھ قائم ہے، اس کے ساتھ جو معنی قائم ہے وہ یہ والا شراب نہیں ہے۔ تو دو حیثیتیں آ گئی۔ پہلی حیثیت یہ آ گئی کہ جی جو فعل ہے، اس فعل کا مصدر اور اس فعل کا جو فاعل ہے وہ جس مصدر کے ساتھ قائم ہے وہ الگ ہے، اور کراہتی جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے۔ لہذا یہاں پر کرہت و فعل فاعل یہ مل کر یہ جملہ بن جائے گا، اور یہ کراہتی اس کے لیے اس مقام پر کیا ہے؟ یہ مفعول بھی ہے۔ لہذا جب کراہتی میں یہ حیثیت ہو پھر تو یہ بن جاتا ہے مفعول بھی۔ اور اگر کراہت اس معنی میں ہو کہ جی یہ جو ماقبل والا کراہت ہے اس کا تعلق اسی مصدر سے، اسی مصدر سے اس کی بناوٹ ہے، اسی مصدر سے وہ مشتق ہے، کرہتو کا جو فاعل ہے وہ جس معنی کے ساتھ قائم ہے وہ معنی یہی کراہت والا جو بعد میں مذکور ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ کیا بنے گا؟ یہ بن جائے گا مفعول مطلق بن جائے گا۔ تو یہ دو اعتبار ہے، اس وجہ سے یہ یہاں پر اس کو اس طرح انداز سے ذکر کیا ہے کہ اگر پہلا اعتبار ہو جس میں ہم کرہتو کو الگ مان لیں اور کراہت کو الگ مان لیں، دونوں کا اشتقاق کے اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کرہتو وہ مکروہ الشیء المکروہ کے معنی میں ہو، الشیء المکروہ کے معنی میں۔ اس کی ایک مثال کل میں نے آپ کو سمجھائی تھی۔ دوسری مثال اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے کوئی چیز خریدی بازار سے، آپ نے وہ چیز خریدی بازار سے، جیسے آپ گھر لے آئے اس کو کھولا تو ظاہری طور پر اس کو دیکھتے ہی آپ میں اس کو کوئی ایسی خرابی نظر آ گئی کہ آپ نے یوں سمجھ لیا کہ یہ تو بالکل بیکار لے کے آیا ہوں، یہ تو بالکل بیکار لے کر آیا ہوں۔ آپ نے اس پر بیکار ہونے کا حکم لگا دیا، اب وہ چیز آپ کے لیے مکروہ بن گئی، وہ چیز آپ کے لیے مکروہ بن گئی۔ تو آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہوا ہے کہ جی یہ جو مصادر ہوتے ہیں یہ مفاعیل پر بھی مفعول پر بھی بولے جاتے ہیں، مبنی للفاعل ہوتے ہیں، مبنی للمفعول ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چیز، یہ جو قلم یا گھڑی آپ نے خریدی ہے یہ آپ کے لیے الشیء المکروہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا آپ کے لیے؟ الشیء المکروہ، وہ چیز جس کو آپ نے ناپسند کیا، الشیء المکروہ۔ اور اس شیء المکروہ پر آپ نے لفظ کیا بولا؟ کراہتی کا بول لیا۔ کس کا بول لیا؟ کراہتی کا، کہ جی یہ میرے نزدیک یہ مکروہ ہے، یہ میرے ہاں کیا ہے؟ یہ ناپسندیدہ ہے، یہ کسی کام کی یہ چیز نہیں ہے۔ پھر کچھ عرصہ آپ نے اس کو چلایا، استعمال کیا، اصل کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے وہ اس کی شکل اچھی نہیں ہے لیکن کام اس کا بڑا اچھا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ یار وہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ پھر آپ کہتے ہیں کرہت کراہتی۔ اب دیکھیں یہ گھڑی ہے، اس کو ہم نے کراہتی کا لفظ دیا، تو یہ جو کرہت ہے یہ اس کراہتی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے کہ یہ کرہت والا فعل اس کراہتی سے نکلا ہو؟ ظاہر ہے ہم نے تو کراہتی کا لفظ گھڑی پر بولا ہے، کراہتی کا لفظ ہم نے کس پر بولا؟ گھڑی پر بولا۔ اب میں کہتا ہوں کرہتو، تو میں کرہتو بولتا ہوں تو اس کا کوئی مصدر ہوگا، یہ وہ والا مصدر نہیں ہو سکتا جو میں نے گھڑی کے لیے بولا۔ اور پھر کرہتو میں جو فاعل ہے، یہ فاعل جس معنی کے ساتھ قائم ہے یہ بھی وہ والا، تو یہ کرہتو کا فعل نہ تو اس کراہتی سے جس کا لفظ ہم نے گھڑی پر بولا ہے، نہ تو یہ اس سے مشتق ہے، نہ ہی اس کا فاعل اس معنی کے ساتھ قائم ہے، اور نہ ہی اس کے معنی پر مشتمل ہے۔ لہٰذا جب یہ والی حیثیت ہو تو یہ بن جائے گا مفعول بھی، اور جب دوسری حیثیت ہو کہ جی کرہتو کراہتی، کرہتو فعل ہے یہ اسی کراہتی سے مشتق ہے، اور کرہتو کا جو فاعل جس معنی کے ساتھ قائم ہے وہ اسی کراہتی والا معنی کے ساتھ قائم ہے، اور یہ کرہتو مشتمل ہے اس کراہتی والے معنی پر، پھر یہ جا کر بن جائے گا مفعول مطلق بن جائے گا۔ یہ دو اعتبار ہیں جی، کچھ پتہ چلا؟ بولو جی آگے۔ وقد یکون للتأکید والنوع والعدد، متن کی اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول مطلق کی قسموں کو بیان فرمایا ہے۔ تین قسمیں ہیں مفعول مطلق کی، نمبر ایک تأکیدی،
نمبر 2 نوعی اور نمبر 3 عددی۔ ہر ایک کی تعریف کیا ہے؟ ہر ایک کی تعریف یہ ہے کہ جی مفعول مطلق وہ مفعول مطلق کی قسم کون سی والی؟ تأکیدی والی۔ وہ مفعول مطلق ہے جس کے آنے کی وجہ سے فعل کے اپنے ذاتی معنی میں کوئی اضافہ نہ ہوتا ہو۔ اس کے آنے کی وجہ سے جو مفہوم فعل کا ہے اس کے آنے کے بعد بھی اس فعل کا وہی مفہوم سمجھ میں آئے، اس مفہوم پر کسی بھی چیز کا اضافہ نہ ہو، یہ تأکید کا ہے۔ نمبر 2 عددی ہے۔ عددی کا مطلب کیا ہے؟ عددی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مفعول مطلق جس کے آنے کے بعد فعل کے عدد پر دلالت ہو۔ یہ کام کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ 2 مرتبہ ہوا، 3 مرتبہ ہوا، 4 مرتبہ ہوا، تو فعل کا 2 3 4 مرتبہ ہونا یہ فعل کے معنی میں اضافہ ہے کہ نہیں؟ اضافہ ہے۔ اسی طرح نوع والا وہ ہے کہ جو آ کر اس بات پر دلالت کرے کہ جی اس فعل کی ایک خاص نوعیت ہے، یہ فعل جو ہوا ہے عام نہیں ہے، مطلق نہیں ہے، بلکہ کسی خاص نوع میں اس کا وقوع ہوا ہے، تو وہ پھر مفعول مطلق للنوع ہو جائے گا۔ دیکھو وقد یکون للتأکیدی، کبھی یہ مفعول مطلق یکون فعل ناقص ہے، اس کا اسم آگے محذوف نکالا المفعول المطلق، کہ کبھی یہ مفعول مطلق کس کے لیے ہوتا ہے؟ للتأکیدی، تاکید کے لیے۔ یہ کب ہوگا؟ آگے اس کی وضاحت فرمائی، اس کی تعریف کی طرف بھی جو ہے وہ اشارہ کیا۔ ان لم یکن فی مفہومہ زیادۃ، اگر اس کے مفہوم میں کوئی زیادتی نہ ہو، علی ما یفہم من الفعل، اس مفہوم سے جو فعل سے سمجھ میں آ رہا ہے، جو معنی جو مفہوم فعل سے سمجھ میں آ رہا ہے وہی معنی اور مفہوم اس مفعول مطلق کا بھی ہے، زائد کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، تو یہ ہے مفعول مطلق تاکید کے لیے۔ والنوعی، اگلا لفظ کیا ہے؟ نوعیت کے لیے۔ آگے ان دل علی بعض انواعہ، اگر یہ دلالت کرے اس فعل کے بعض انواع پر، کس پر دلالت کرے؟ بعض انواع پر، جیسے اس کی آگے مثالیں آ رہی ہے۔ وللعدد، والعدد اور عدد کے لیے، ان دل علی عددہ، اگر یہ اس کی تعداد پر، اس کے عدد پر یہ دلالت کرے، جیسے اس کی مثالیں دی ہیں آگے، جلست جلوساً، جلست جلوساً، میں بیٹھ گیا، بیٹھنا، تو یہ جو جلوساً ہے اس کا معنی اور مفہوم وہی ہے جو جلستوں کا ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے وہ معنوی اضافہ نہیں ہے، تو یہ جلوس کی کون سی قسم بن جائے گی مفعول مطلق کی؟ یہ للتاکید ہے۔ وجلستاً بکسر الجیم، آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہو کہ جی فعلتن کا وزن بھی آتا ہے، فعلتن کا وزن بھی آتا ہے۔ فعلتن کا وزن آتا ہے نوعیت کے لیے، اور فعلتن کا وزن آتا ہے مرہ واحدہ کے لیے، عدد کو بیان کرنے کے لیے۔ تو جلستن کا معنی یہ نوع کے لیے آتا ہے، جلست جلستن، میں ایک خاص طرح کا بیٹھا، میں بیٹھ گیا، لیکن بیٹھنے کی جو میری حیت تھی وہ خاص قسم کی تھی، وہ مطلق اور عام طور پر جو ہے وہ نہیں تھی۔ جیسے عام طور پر اس کے ساتھ لفظ جوڑ لیتے ہیں قاری کا لفظ، جلست جلست القاری، قاری صاحب جب درسگاہ میں بیٹھتے ہیں تو اپنی ایک خاص شان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس شان میں سے ایک یہ بھی شامل ہے کہ ان کے بیٹھنے کی حیت الگ ہوتی ہے، ان کے بیٹھنے کی حیت کیا ہوتی ہے؟ الگ ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں جلست جلست القاری، میں بیٹھ گیا، لیکن بیٹھنا عام نہیں ہے، بلکہ کون سے والا بیٹھنا ہے؟ قاری صاحب کے بیٹھنے کی طرح ہے، اس وجہ سے یہ نوعیت پر اس کی دلالت ہے۔ اسی طرح جلستاً بفتحہا، فعلتن کا وزن ہو تو یہ اس کی دلالت ہوتی ہے عدد پر، تو یہ بن جائے گا جلستاً کہ جی میں بیٹھا، ایک مرتبہ بیٹھنا، ایک ہی مرتبہ بیٹھا ہوں، 2 3 مرتبہ نہیں بیٹھا۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے احکامات بیان فرمائے ہیں کہ فالاول لا یثنى ولا یجمع بخلاف اخویہ، احکامات بیان فرمائے ہیں کچھ اس طرح سے کہ یہ جو پہلی قسم ہے، پہلی قسم سے مراد وہ مفعول مطلق جو تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو مفہوم پر اس کی دلالت ہوتی ہے، ماہیت پر دلالت ہوتی ہے، اور جو چیز ماہیت پر دلال ہو تو ماہیت میں تعدد نہیں ہوتا۔ انسان کی ایک ماہیت ہے، انسان کی کیا ہے؟ ماہیت ہے، لہذا ماہیت ایک ہی ہے سب کی،
جتنے بھی انسان ہیں سب کی ماہیت کیا ہے؟ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، ماہیت میں کوئی تعدد نہیں ہے۔ لہذا جب جو پہلی قسم ہے جو تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا مصداق اور اس کا اطلاق ہوتا ہے ماہیت پر، اور ماہیت میں کوئی تعدد نہیں ہوتا۔ تو جب ماہیت میں تعدد نہیں ہے تو پھر اس کو تثنیہ اور جمع بھی نہیں لایا جائے گا، اس لیے کہ تثنیہ اور جمع ہم کیوں لاتے ہیں؟ تثنیہ دو پر اس کی دلالت ہے، جمع کی دلالت دو سے زائد پر ہے، تو دو یا دو سے زائد کا ہونا یہ تعدد کے لیے، اور ماہیت میں تعدد نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے جو مفعول مطلق یہ ماہیت کے لیے آئے اور تاکید کے لیے آئے تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ مفرد شکل میں ہی آئے گا، اس کو تثنیہ یا جمع نہیں بنایا جائے گا۔ بخلاف دوسرے جو ہیں نوعیت کے لیے ہے، نوعیت میں بھی تعدد ہوتا ہے۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ وہ عدد کے لیے، تو وہ تو ہے ہی عدد، اس کو تثنیہ اور جمع لایا جا سکتا ہے۔ دیکھ فالاول، لہذا پہلی قسم سے کیا مراد ہے؟ آگے شارح نے اس کی وضاحت فرمائی، ای الذی للتأکید، یعنی وہ جو کہ تاکید کے لیے ہے، لا یثنی، اس کو تثنیہ نہیں لایا جاتا، ولا یجمع، اور نہ ہی اس کو جمع لایا جاتا ہے، لأنہ دال علی الماہیت، اس لیے کہ اس کی دلالت ہوتی ہے ایسی ماہیت پر، المعرات عن الدلالت علی التعدد، جو کہ خالی ہوتی ہے تعدد پر دلالت کرنے سے، لأنہ دال، اس لیے کہ یہ تاکید کے لیے آنا اس کی دلالت ہے ایسی ماہیت پر، المعراتی، جو کہ خالی ہے، عن الدلالت علی التعدد، تعدد پر دلالت کرنے سے، والتثنیۃ والجمع، اور تثنیہ اور جمع یستلزمان التعدد، یہ دونوں مستلزم ہے کس بات کو؟ تعدد کو، فلا یقال، لہذا یوں نہیں کہا جائے گا جلست جلوسین اور یا جلست جلوسات، یوں نہیں کہا جائے گا۔ ہاں البتہ جیسا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جی تعدد نہیں ہوتا، تثنیہ اور جمع نہیں لائے جاتے، لیکن اگر کیا ہو اس کے مختلف انواع کی طرف اشارہ ہو، اس کے مختلف ہو، جیسے ماہیت میں تعدد ہو سکتا ہے، کئی چیزوں کی ماہیت مراد ہو سکتی ہے، یا ماہیت الگ الگ ہیں، تو ہر ماہیت کی طرف الگ سے اشارہ کرنے کے لیے اس کے مختلف انواع کا اگر قصد ہو تو پھر یوں بھی کہا جا سکتا ہے جلست جلوسین یا جلست جلوسات۔ اس کی مثال اور اس کی وضاحت ایک مقام پر پہلے بھی جو ہے وہ آ چکی ہیں۔ الا اذا قصد به النوع او العدد، مگر یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قصد کر لیا جائے کس کا؟ نوعیت کا یا پھر عدد کا، یعنی یہ ماہیت ہے، ماہیت میں تعدد مقصود ہو یا ماہیت میں ہی نوعیت مراد ہو تو پھر وہاں پر اس کو تثنیہ جمع لایا جا سکتا ہے۔ بخلاف اخویہ، بخلاف اس کے دونوں بھائیوں کے، اللذان ہما، یعنی وہ دونوں جو کہ نوع اور عدد کے لیے ہے، یہ اخوین کا مصداق ذکر کیا، جیسے جلست جلستین، جلست جلسات، جلست جلستین اور جلست جلسات، یہ فتحہ کے ساتھ بھی اور کسرہ کے ساتھ بھی دونوں کے لیے اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ بکسر الجیم و فتحہ، جیم کے کسرہ یا جیم کے فتحہ کے ساتھ۔ جلستن ہو تو پھر یہ اس کے لیے عدد کے لیے استعمال ہوگا، جلستن ہو تو پھر یہ کس کے لیے؟ نوعیت کے لیے ہوگا، جلستن جلستین جلساتن، یہ نوعیت کے لیے تثنیہ جمع، اور جلستن جلستانی یا جلساتن یہ جو ہے وہ بن جائے گا اس کے نوعیت کے لیے۔ یہ پتہ چلا؟ تو مفعول مطلق کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں، عددی، نوعی اور توکیدی۔ ان میں سے حکم خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جی جو توکید کے لیے ہے وہ مفرد ہی ہوگا، اس کو تثنیہ یا جمع نہیں لا سکتے، اور جو عددی ہے اور نوعی ہے اس کو تثنیہ اور جمع بھی لا سکتے ہیں۔ وجوہات کیا ہیں وہ آپ لوگوں نے پڑھ لی۔ فرماتے ہیں آگے وقد یکون المفعول المطلق بغیر لفظہ، کبھی ایسے ہوتا ہے، اصل تو یہی ہے، اصل تو یہی ہے جو ماقبل میں آپ لوگوں نے تعریف پڑھ لی کہ جی یہ معنی حدثی ہو، اور معنی حدثی پہلے، معنی حدثی سے پہلے ایک فعل مذکور ہو، یہ معنی حدثی اور وہ فعل مذکور آپس میں ہم معنی ہو۔ اس کی بہترین صورت، سب سے اعلیٰ صورت کون سی ہے؟ لفظ بھی ایک ہے،
معنی بھی ایک ہے، باب بھی ایک ہے، اور کوئی درمیان میں اختلاف نہیں ہے، اس کے معنی پر مشتمل ہو۔ کیا کہا؟ بمعنی ہو، اس کے معنی میں ہو۔ اس کے معنی پر استعمال کی صورت کیا ہے کہ پہلے والا فعل مذکور اور بعد والا مفعول مطلق کیا ہو، وہ بالکل ایک جیسے ہیں۔ ایک جیسے ہونے کی صورت کیا ہے؟ دونوں کے لفظ ایک ہیں، دونوں کا معنی بھی ایک ہے، دونوں کا صرفی جو ابواب ہیں ان میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ بِغَيْرِ لَفْظِهِ، کبھی اپنے اس اصل سے یہ ہٹ بھی جاتے ہیں، اور یہ قلیل ہوتا ہے۔ قد آپ لوگ پڑھ چکے ہو، مضارع پر جب آ جاتی ہے کس کے لیے آتا ہے؟ تقلیل کے لیے آتا ہے، یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ مفعول مطلق اور ما قبل والا فعل مذکور یہ آپس میں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ معنی تو ایک ہونا ضروری ہے، معنی ایک ہونا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ الگ الگ ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ لفظ تو ایک ہے لیکن ابواب ایک دوسرے سے الگ ہیں، ما قبل کا فعل مذکور کسی اور باب سے اور یہ جو مصدر ہے یہ کسی اور باب سے، یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ دیکھ وَقَدْ يَكُونُ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ، کبھی یہ مفعول مطلق بغیر لفظی ہی ہوتا ہے۔ با یہاں پر زائدہ ہے، یکون فعل ناقص ہے، المفعول المطلق اس کا اسم ہے، اور غیر یہاں پر مغایر کے معنی میں، غیر کس کے معنی میں؟ مغایر کے معنی میں۔ مطلب یہ ہو جائے گا کہ جی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو مفعول مطلق ہوتا ہے ما قبل کے فعل مذکور کے لفظوں کا مغایر ہوتا ہے، ما قبل کے فعل مذکور کے لفظوں کا مغایر ہوتا ہے۔ لفظی مغایرت کی پھر دو صورتیں، لفظی مغایرت کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو، اما بحسب المادتی، یا تو کس اعتبار سے؟ مادہ کے اعتبار سے، حرف اصلی ہی دونوں کی الگ الگ ہیں، جیسے قعدت جلوساً ہے، قعود الگ ہے، جلوس الگ ہے، لیکن دونوں کا معنی ایک ہے۔ پہلی اختلاف کی صورت یہ ہے مغایرت کی کہ دونوں کا معنی تو ایک ہے لیکن مادہ دونوں کا الگ الگ۔ دوسری صورت اما بحسب الباب، یا پھر کس کے اعتبار سے؟ باب کے اعتبار سے، مادہ ایک ہے لیکن باب الگ ہے، جیسے انبتہ اللہ نباتاً۔ اب انبتہ باب افعال سے، انبتہ کس سے ہے؟ باب افعال سے ہے، اور نباتاً یہ مجرد ہے، نباتاً یہ مجرد ہے، تو فعل مذکور وہ ثلاثی مزید فی ہے، اور جو مصدر ہے وہ ثلاثی مجرد ہے۔ یہ اختلاف ہے، تو یہ دونوں طرح کے اختلاف چلتے ہیں، لیکن یہ قلیل صورت ہے، یہ کوئی کثیر صورت نہیں ہے۔ ترجمہ دیکھ لو یہاں تک۔ وَقَدْ يَكُونُ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ، کبھی یہ مفعول مطلق اس کے لفظ کا غیر ہوتا ہے، یعنی مغائراً لفظ فعلہ، یعنی وہ مغائر ہوتا ہے اپنے فعل کے لفظوں کے ساتھ، اما بحسب المادتی، یا تو مادہ کے اعتبار سے جیسے قعدت جلوساً، و اما بحسب الباب، یا پھر باب کے اعتبار سے جیسے انبتہ اللہ نباتاً۔ وسیبویہ یقدر لہ عاملا من بابہ، یہ جو مفعول مطلق من غیر لفظی ہوتا ہے اس کے بارے میں علماء نحو کا اختلاف ہے۔ اس اختلاف میں امام سیبوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب جو ہے وہ واضح طور پر سامنے آتا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی مفعول مطلق صرف وہی ہے جو ما قبل والے فعل کے لیے معنی اور لفظ اور باب کے اعتبار سے ایک ہوں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ مفعول مطلق بننے کی صلاحیت صرف اسی مصدر میں ہے جو ما قبل والے فعل مذکور کے موافق ہو، کس اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے، لفظوں کے اعتبار سے، اور صرفی ابواب کے اعتبار سے۔ اگر بالفرض اختلاف ہوا تو پھر اختلاف کی صورت میں ہم اس کو ما قبل والے فعل کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، پھر کیا کریں گے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جی اس کے لیے الگ سے فعل نکالیں گے، اس کے لیے اگر مادہ الگ ہے تو اسی مادے سے نکالیں گے، اگر باب الگ ہے تو اسی باب سے نکالیں گے۔ جیسے ان دو مثالوں میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے پڑھ لیا جی قعدت جلوساً، وہ فرماتے ہیں قعد تو الگ ہو جائے گا اور جلس تو الگ سے نکالیں گے جلوس کے لیے، کیا بن جائے گا؟ جلس تو جلوساً، یوں ہو جائے گا جو اس کا ہم لفظ ہونا ضروری ہے۔ دوسری مثال آپ لوگوں نے پڑھ لی انبتہ اللہ نباتاً، انبتہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یوں ہے انبتہ اللہ نبت نباتاً، انبتہ اللہ فنبتا، نبتا یہ نباتن کے لیے فعل ہے، تو وہ امام سیبوی نے کیا فرمایا
امام سیبویہ فرماتے کہ جی مفعول مطلق تب ہی بنتا ہے فعل مذکور کے لیے جب تک وہ کیا ہو، اس کے معنی میں ہو، اس کے لفظوں میں ہو، اس کے باب میں ہو۔ اگر معنوی اختلاف ہو جائے، لفظی اختلاف ہو جائے، باب کا اختلاف ہو جائے تو پھر یہ مفعول مطلق اس کے لیے نہیں ہو سکتا، کچھ اور نکالیں گے۔ تو فرماتے ہیں وسیبویہ یقدر لہ عاملا، امام سیبویہ ان کے لیے الگ سے ایک عامل مقدر مانتے ہیں، من بابہ، اس کے باب سے، اس کے لفظوں سے، اے قعدت و جلست جلوسا۔ پہلی مثال کی سمجھ آ گئی؟ وہ فرماتے ہیں جلوس یہ قعدت کے لیے مفعول مطلق نہیں ہے بلکہ یہ جلستوں کے لیے۔ اگلی مثال ہے انبتہ اللہ فنبت نباتا، انبتہ اللہ فنبت نباتا، وہ فرماتے ہیں کہ جی نباتن جب ثلاثی مجرد ہے تو اس کے لیے فعل بھی ہم ثلاثی مجرد نکالیں گے۔ ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ انبتہ اللہ نباتا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نباتن حسنا۔ یہ آیت کیا ہے ذرا پڑھیں، آیت کیا ہے؟ چلو اس کے بعد کا پڑھ لو، کتنے حافظ ہیں ماشاءاللہ؟ ہیں؟ ہاں جی، تو انبتا نباتن کا معنی کیا ہے؟ اگانا، کیا کرنا؟ نبتا کا معنی اگنا اور انبتا کا معنی اگانا۔ تو انبتہ اللہ نباتن، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی اچھی طریقے سے اگایا۔ تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ اس طرح جو جمہور اہل نحو ہے یہ نباتن اسی انبتا کے لیے مفعول مطلق ہے اور ہو مفعول بھی ہے، لفظ اللہ اس کا فاعل ہے، جبکہ امام سیبویہ کے نزدیک یہ یوں ہو جائے گا کہ انبتا الگ ہے، وہ الگ سے جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور یہ نباتن یہ الگ سے جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔